أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 30ویں پارے کی سورہ نبا سے سورہ 3 تک ہم نے سورتیں سنی ہیں۔ سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، رکوع اور آیات کی تعداد اس میں 2 رکوع ہیں، 40 آیتیں ہیں۔ خبر کو عربی میں نبا کہتے ہیں۔ اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی مناسبت سے اس سورہ نبا کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو سورہ تساؤل اور سورہ اما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مختلف دلائل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے بارے میں مشرکین کی باہمی گفتگو کے بارے میں بتایا گیا، اور قیامت قائم ہونے کی خبر دے کر اس کے واقع ہونے پر دلائل بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند آثار بتا کر انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل بیان کیے گئے۔ دوبارہ زندہ کیے جانے اور مخلوق کے درمیان فیصلہ کیے جانے کا وقت بتایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم کافروں کے انتظار میں، اور اس کے بعد کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام اور نیک مسلمانوں کے ثواب کی مختلف انواع بیان کی گئی۔ سورہ نبا کی اپنے سے مقابل سورہ مرسلات کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا گیا اور اس چیز پر دلائل دیے گئے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جنت اور جہنم کے اوصاف، نیک مسلمانوں کی نعمتوں اور کافروں کے عذاب، قیامت کے ہولناکیاں اور اس کی صفات بیان کی گئی۔ اس پر سورہ النازعات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع ہیں، 46 آیتیں ہیں۔ ان فرشتوں کو نازعات کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور چونکہ سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ نازعات کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید، نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں مختلف خدمات پر معمول فرشتوں کی قسم ذکر کر کے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور دہشت سے کفار کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے میں کفار کے اقوال بیان کیے گئے اور ان کفار کا رد کیا گیا۔ عبرت اور نصیحت کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معرکہ آرائی کی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے خطاب فرمایا گیا اور بعض محسوس دلائل بیان کر کے اس چیز پر اللہ کی قدرت کو ثابت کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کو اعمال نامے دے کر اپنے تمام دنیاوی اچھے برے اعمال یاد آ جائیں گے، اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرنے سے روکا، نفس کو خواہش کی پیروی کرنے سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو کافر قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہیں وہ وقت بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اور کافر جب اس قیامت کو دیکھیں گے اس کی ہولناکی اور دہشت سے اپنی زندگانی کی مدت ہی بھول جائیں گے۔ سورہ نازعات کی اپنے سے ماقبل سورت نبا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت، اس کے احوال، نیک مسلمانوں کے انجام اور کافروں کے ٹھکانے کے بارے میں بتایا گیا۔ سورہ نازعات کے بعد ہے سورہ عبس، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 1 رکوع ہے، 42 آیتیں ہیں۔ عبس کا معنی ہے تیوری چڑھانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ عبس کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم دی گئی کہ لوگوں کے درمیان ان کے بنیادی حقوق میں مساوات رکھی جائے، اور اس صورت میں مزید یہ مضامین بیان ہوئے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت و شان ظاہر فرمائی، اور
ان کے ایک عاشق حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہے، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے ان سے اعراض کرے۔ ان آیات کی عظمت و شان بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی، اور اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کے دہشتناک مناظر بیان فرمائے گئے، جس نیک مسلمانوں کا ثواب اور کافروں فاجروں کا عذاب بیان کیا گیا۔ سورہ نمس کی اپنے سے ماقبل سورہ نازعات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نازعات میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ کی نافرمانی کے پر اس کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سنانے سے کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ تکویر، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں ایک رکوع ہے، 29 آیتیں ہیں۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا۔ اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں لفظ کوفرت سے ماخوذ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، تو وہ سورہ اذا الشمس کوفرت، سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، اس میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے، قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے کو ثابت کیا گیا، اور اس میں مزید کے مضامین بیان کیے گئے۔ اس صورت کی ابتدائی 13 آیات میں قیامت کے چند ہولناک امور بیان کر کے فرمایا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ الٹے اور سیدھے چلنے والوں، ستاروں، رات کے آخری حصے اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ بے شک قرآن مجید عزت والے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے، نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان بیان کی گئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، اور قرآن مجید سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ تکویر کی اپنے سے ماقبل سورہ عبس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کی ہولناکیاں اور شدتیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد صورت ہے الانفطار، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں ایک رکوع ہے، 19 آیتیں ہیں۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا، اور اس صورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں لفظ مذکور ہے، انفطر، اس سے ماخوذ ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی ہیبت ناک تبدیلیاں بیان کر کے فرمایا گیا کہ اس وقت ہر جان کو وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ انسان کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کر کے اسے جھنجھوڑا گیا کہ کس چیز نے تمہیں اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اتنا کریم رب ہے جو دن رات تجھ پر نعمتیں عطا فرما رہا ہے تجھے، لیکن تو پھر اپنے رب سے موڑتا ہے، اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین، یعنی یہ 2 فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اقوال لکھ رہے ہیں، ہر چیز کے نگہبان ہیں، اور وہ اس کے تمام اعمال جانتے ہیں۔ اس صورت کے آخر میں نیکوں اور بدکاروں کا انجام بیان کیا گیا، قیامت کے دن کے احوال بیان کیے گئے۔ سورہ انفطار کی اپنے سے ماقبل سورہ تکویر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کی ہولناکیاں اور احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مطففین، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ صورت مکیہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ مدنیہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ صورت ہجرت کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع ہے، 36 آیتیں ہیں۔ مطففین کا مطلب ہے کہ ناپ تول میں، میجرمنٹ میں کمی کرنا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے مطففین، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ مطففین رکھا گیا۔ اس صورت کا لفظی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے،
اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی۔ اس صورت کی ابتدا میں ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ کافروں کا عمل نامہ سب سے نیچی جگہ سجین میں لکھا ہوا ہے، اور جس دن وہ عمل نامہ نکالا جائے گا تو اس دن قیامت کے منکروں کے لیے خرابی ہے۔ نیز یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو سرکش اور گناہ گار ہے۔ جو کافر قرآن مجید کو سابقہ لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل کتاب کہتے تھے، ان کا رد کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح وہ دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے محروم رہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنے سے محروم رہیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نیک لوگوں کے نامہ اعمال کی جگہ اور ان کی جزا بیان کی گئی۔ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر ہنستے تھے، قیامت کے دن ان کی رسوائی اور دردناک انجام دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے۔ سورہ مطففین کی اپنے سے ماقبل سورہ انفطار کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ انفطار کے آخر میں نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ اور سورہ مطففین کی ابتدا میں بھی نافرمانی کرنے والوں کے لیے وعید بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 1 رکوع ہے، 25 آیتیں ہیں۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹنا، اور اس سورت کا یہ نام جو ہے اس کی پہلی آیت میں لفظ ہے انشقت، اس سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ اس کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی بعض تبدیلیاں بیان کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب ضرور دے گا، اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے جنتی گھر والوں کی طرح ان کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جنہیں اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے موت مانگیں گے، اور انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ شفق، رات اور چاند کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مشرکین ہولناک امور اور مشکل ترین احوال کا سامنا کریں گے۔ اس صورت کے آخر میں کفار و مشرکین اور ملحدوں وغیرہ کی ایمان قبول نہ کرنے پر سرزنش کی گئی اور دردناک عذاب سے ڈرایا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں دائمی ثواب کا مجزہ سنایا گیا۔ سورہ انشقاق کی اپنے سے ماقبل سورہ مطففین کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مطففین میں عمل نامہ لکھنے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا، اور اس صورت میں عمل نامہ لوگوں کے ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع ہے، 22 آیتیں ہیں۔ ستاروں کی جو منزلیں ہیں ان کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے، تو اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور قربور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج، ان دونوں جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں وہ 4 صورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے حضور اور ان کے صحابہ کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہے جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ سابقہ امتوں جیسے اصحاب الاخدود، فرعون، ثمود کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہیں واقعات کے ضمن میں بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک ہے، ہمیشہ جو چاہے کرنے والا۔
اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو شاعری اور کہانت کی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت ہی بزرگی والا قرآن ہے اور لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ سورہ بروج کی اپنے سے ماقبل سورہ انشقاق کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی پہلی آیت میں آسمان کا ذکر ہے، دوسری مناسبت یہ کہ دونوں صورتوں میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، کافروں کے لیے جہنم کی وعید ہے، قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ انشقاق میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بارے میں کافروں کے دلوں میں جو بغض و عناد ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کے کفار کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ اس کے بعد ہے سورہ طارق۔ سورہ طارق ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع ہے، 17 آیتیں ہیں۔ طارق اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ آج اس ستارے میں بہت تحقیقات ہو رہی ہیں، بڑی دلچسپ قسم کی معلومات اس ستارے سے حاصل ہوتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب حضور کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں والسماء والطارق والشمس وضحاها اور ان کی مثل اور صورتیں پڑھو۔ حضرت خالد عدوانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا کہ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں والسماء والطارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ آپ نے یہ سورت ختم فرما لی۔ میں نے سورت کو دور جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پڑھا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر، نشر، حساب، جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ آسمان اور زمین کی قسم کھا کر فرمایا کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، اللہ کے بارے میں اپنی خفیہ اللہ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں ہے۔ اس صورت کی اپنے سے ماقبل سورہ بروج کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں آسمان کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کا رد کیا گیا ہے اور قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ اعلیٰ، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں ایک رکوع ہے، 19 آیتیں ہیں۔ اعلیٰ کا معنی ہے بلند، سب سے بلند۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے تو اس مناسبت سے اس کو سورہ اعلیٰ کہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب عید جمعہ کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت سے محبت فرماتے تھے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے۔
اس صورت کی ابتدا میں ہر نقص و عیب سے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ کی قدرت اور وحدانیت اور علم و حکمت پر دلالت کرنے والے آثار ذکر کیے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید یاد کرنا آسان کر دیا اور آپ کبھی نہیں بھولیں گے اسے۔ حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت فرمائیں اور یہ بتایا کہ جو اللہ اور اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے وہ نصیحت مانے گا، جو بڑا بدبخت ہے وہ آپ کی نصیحت قبول کرنے سے دور ہٹے گا۔ یہ فرمایا گیا کہ جس نے خود کو پاک کر لیا، اللہ کا نام لے کر نماز ادا کی، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ خود کو پاک کرنے والوں کا اپنی مراد کو پہنچنا اور آخرت کا بہتر ہونا قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ سورہ اعلیٰ کی اپنے سے ماقبل سورہ طارق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں انسان کی تخلیق اور نباتات سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ غاشیہ، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے، 26 آیتیں ہیں۔ غاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی چیز، اور اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ حضرت ضحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر کی طرف خط لکھ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ کون سی سورت کی تلاوت فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور جمعہ کی نماز میں حل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے۔ اس کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیاں، کفار کی بدبختی، مسلمانوں کی خوش بختی، اہل جنت اور اہل جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اللہ کی وحدانیت، قدرت اور علم و حکمت پر اونٹ کی تخلیق، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کو نصب کرنا زمین میں اور زمین کو بچھانے کے ذریعے استدلال کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کر دینا ہے، کسی کو مسلمان کر کے ہی چھوڑنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا، اور قیامت کے دن سب لوگ حساب اور جزا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سورہ غاشیہ کی اپنے سے ماقبل سورہ اعلیٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ میں مسلمانوں، کافروں، جنت اور جہنم کے اوصاف اجمالی طور پر بیان ہوئے، اور اس صورت میں ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ فجر، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع ہے، 30 آیتیں ہیں۔ فجر کا معنی ہے مارننگ، صبح، اور اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ فجر کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں 5 عظمت والی اشیاء کی قسم بیان کر کے کفار کو سمجھایا گیا ہے، سمجھانے کے لیے گزشتہ اقوام کا اپنی قوت اور طاقت کے باوجود عذاب الہی کا شکار ہونے کو بیان کیا گیا۔ غافلوں کی غفلت، ان کی فطرت اور کردار کا بیان ہے۔ برائیوں کی جڑ یعنی مال کی محبت اور اس کے اثرات کا ذکر ہے۔ پھر قیامت کی ہولناکیوں اور عذاب الہی کی شدت کا بیان ہے۔ آخر میں مخلصین مومنین کے انعام و اکرام کا بیان ہے۔ سورہ فجر کی اپنے سے ماقبل سورہ غاشیہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں وعدہ اور وعید بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد، مکہ میں نازل ہوئی، 1 رکوع ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں۔ بلد کا معنی شہر، سٹی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، اس لیے اسے سورہ بلد کہتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کی سعادت اور بدبختی کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں اللہ پاک نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ بری جگہ اور بری نیت سے مال خرچ کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ دی ہیں، اور ان کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے جس راستے کو چاہے چن لے۔ اس صورت کے آخر میں مال خرچ کرنے کے مصارف بیان کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ ان جگہوں پر مال خرچ کرنے والا اگر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی تو وہ عرش کی دائیں جانب ہوں گے،
اور ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیز یہ بیان کیا گیا کہ کافروں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے۔ سورہ بلد کی اپنے سے ماقبل سورہ فجر کے ساتھ مناسبت کی ہے کہ سورہ فجر میں مال کی محبت، وراثت کا سارا مال ہڑپ کر جانے، مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف راغب نہ کرنے کی مذمت بیان کی گئی، اور سورہ بلد میں یہ بتایا گیا کہ مالدار شخص کو اپنا مال کن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ الشمس، مکے میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع ہے، 15 آیتیں ہیں۔ سورج کو شمس کہتے ہیں عربی میں۔ اس کی پہلی آیت میں سورج کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اس لیے اس کو سورہ شمس کہتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں والشمس وضحاہا اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور نے ان فجر کی نماز پڑھائی، اس میں سورہ والشمس وضحاہا اور والسماء والطارق کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینا اور گناہ کرنے سے ڈرانا ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، انسانوں کے نفس اور اپنی ذات کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ کفار مکہ کے سامنے اللہ نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ سورہ شمس کی اپنے سے ماقبل سورہ بلد کے ساتھ مناسبت کی ہے کہ سورہ بلد کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار کو آخرت میں جہنم کی سزا دی جائے گی، اور اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ بعض کفار کو دنیا میں بھی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ لیل ہے، اس میں یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں ایک رکوع ہے، 21 آیتیں ہیں۔ رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے رات کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کو سورہ لیل کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان کے عمل آخرت میں اس کی جزا کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں رات، دن اور مذکر مؤنث کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ اے لوگوں بے شک تمہارے اعمال جداگانہ ہیں، کہ کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی جہنم کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، ممنوع اور حرام کاموں سے بچنے والے، دین اسلام کو سچا ماننے والے کی فضیلت بیان کی گئی، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے، دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ ہدایت دینا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ اللہ نے نار جہنم کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ یہ عذاب اسے ملے گا جس نے قرآن مجید اور حضور کی نبوت کا انکار کیا۔ اس صورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے اور ریاکاری اور نمائش کے طور پر مال خرچ نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے مال خرچ کیا، تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا، اور وہ اللہ کے بے پناہ انعامات پر خوش ہو جائے گا۔ اور ان آیات کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ سورہ لیل کے اپنے سے ماقبل سورہ شمس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ شمس میں بتایا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور اس صورت میں وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ ضحیٰ، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں ایک رکوع ہے، 11 آیتیں ہیں۔ چاشت کے وقت کو عربی میں دوحہ کہتے ہیں، اس علاقے والے ہم چاشت پڑھتے ہیں، اس چاشت کو دوحہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے چاشت کی قسم ارشاد فرمایا، اس لیے اس کو چاشت سورہ والضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے چڑھتے دن اور رات کی قسم ذکر کر کے حضور پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ
کہ آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور کے بچپن میں اللہ نے ان پر جو انعامات فرمائے وہ بیان کیے گئے۔ اس صورت کے آخر میں یتیم پر سختی کرنے، سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ ضحیٰ کی اپنے سے مقابل سورہ لیل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ لیل میں اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا، اور اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا۔ اس کے بعد سورہ الم نشرح ہے، مکہ مکرمہ نازل ہوئی ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے 3 نام ہیں، سورہ شرح، سورہ انشراح، سورہ الم نشرح۔ یہ تینوں نام اس صورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتیں بیان کی گئی، اور اللہ نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت، علم و حکمت کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ اور وسیع کر دیا، اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کے غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی، اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضور اپنے امتیوں کے لیے پریشان رہا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے وہ بوجھ، وہ والا غم دور کر دیا۔ مشکلات اور مسائل کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب لکھتے ہیں تفسیر میں، جس کا عربی میں آپ نے نام رکھا انوار جمال مصطفیٰ، اردو میں اس کا نام انوار جمال مصطفیٰ ہے۔ 8 آیات پر مشتمل اس صورت کی 445 صفحات تک پھیلی ہوئی تفسیر آپ نے لکھی ہے، اور اندازہ لگائے کتنی یہ اہم صورت ہے۔ اس صورت کی اپنے سے ماقبل سورہ والضحیٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آخری صورت آج جو ہم نے سنی ہے سورہ 3 مکے میں نازل ہوئی ہے، اس میں 1 رکوع 8 آیتیں۔ انجیل کو عربی میں 3 کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ نے انجیل کی قسم ارشاد والتین ہے، اور پھر ذات زیتون کا ذکر کیا، تو اس مناسبت سے اس کو سورہ 3 کہتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز میں حضور کو والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسان اور اس کے عقیدے سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انجیل، زیتون، مبارک پہاڑ، طور سینا، امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ یہ بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب کی تصدیق کی، انہوں نے اچھے کام کیے، تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ اس صورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب و جزا کا انکار کرنے والے کی مذمت کی گئی۔ سورہ والتین کی اپنے سے مقابل سورہ الم نشرح کے ساتھ مناسبت کی ہے کہ سورہ الم نشرح میں تخلیق اور خلق کے اعتبار سے سب سے کامل انسان کی شخصیت اور سیرت مبارکہ بیان کی گئی، اور اس صورت میں نوح انسانی کا حال بیان کیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔